اس معلوماتی ایکسپلینر میں ہم سیدھا ان اندیکھی اور بالکل متحرک طاقتوں کی بات شروع کرتے ہیں جو ہمارے ان عظیم روشنیوں سے جگمگاتے شہروں کو چلا رہی ہیں۔ ہم اکثر اس جگمگاہٹ کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سچ کہوں تو اس کے پیچھے موجود سائنس کسی جادو سے کم نہیں۔ ذرا سوچئے، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اور ان چمکتی ہوئی رنگین تصویروں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت دیواروں اور تاروں کے اندر کھربوں ہا کھرب چمکتے ہوئے ذرات تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ ان کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں، لیکن اصل میں یہ ہیں کیا، اور انہیں اتنے زبردست طریقے سے کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز کی شروعات بالکل بنیادی یعنی ایٹمی سطح پر ہوتی ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے الیکٹرونز ایٹموں کے درمیان ایسے چھلانگ لگاتے ہیں جیسے پڑوسی ایک ہی رنگین گلی میں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہوں۔ جب یہی الیکٹرونز مل کر ایک ہی سمت میں بہنا شروع کر دیں تو بس یہی بہاؤ بجلی بن جاتا ہے۔ یہی تو اصل بنیاد ہے ساری طاقت کی۔ اب اس اتنے بڑے سبجیکٹ کو تھوڑا آسان بنانے کے لیے ہم اس پوری کہانی کو 4 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں: جنریٹرز، موٹرز، ٹرانسفارمرز اور آخر میں ہمارا مکمل پاور گریڈ۔ تو پہلے حصے یعنی جنریٹر سے شروعات کرتے ہیں۔ بات ہے 1831 کی، جب مائیکل فیراڈے نے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی ایک ایسی شاندار دریافت کی جس نے واقعی انسانی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ حرکت کو بجلی میں کیسے بدلا جائے۔ ایک دلچسپ مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک چمکدار، اندیکھے مقناطیسی میدان کا جو بالکل کسی تیز ہوا کی طرح کام کر رہا ہو، اور سامنے جھنڈوں کی ایک لمبی قطار ہو۔ ہوا جتنی تیز چلے گی نا، جھنڈے اتنی ہی زور سے لہرائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح مقناطیس کی حرکت تار کے اندر الیکٹرونز کو دھکا دیتی ہے۔ کتنا عجیب اور کتنا سمپل اصول ہے۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ چاہے گرتے ہوئے پانی کی ان عظیم الشان دیواروں کا استعمال کیا جائے یا پھولوں کی طرح کھلے ہوئے اونچے اونچے ونڈ ٹربائنز کا، اصول وہی رہتا ہے۔ حرکت اور میگنیٹک میدان کا یہ جوڑ الیکٹرونز کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے اور نتیجے میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طاقت کا اسکیل تو دیکھیے، واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ صرف چائنا کے 3 گورجز ڈیم کو ہی لے لیجئے، جو 22,500 میگا واٹ کی ہیبت ناک بجلی پیدا کر کے لاکھوں گھروں کو چمکا رہا ہے۔ اور مزے کی بات، یہ سب اسی ایک سمپل سے اصول پر چل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دوسرے حصے یعنی موٹرز پر آتے ہیں۔ یہ وہ مکینیکل پلر ہے جہاں اس پیدا شدہ طاقت کو لیا جاتا ہے اور اس سے فزیکل کام لیا جاتا ہے، یعنی بجلی دی اور مشینوں کو حرکت ملی۔ اب ایک بات جو سچ میں بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ موٹر بالکل جنریٹر کا الٹ ہے۔ جنریٹر حرکت کو بجلی میں بدلتا ہے، جبکہ موٹر اس بہتے ہوئے الیکٹریکل کرنٹ کو پکڑ کر میگنیٹک فیلڈ کے اندر تار کو فزیکل حرکت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ تو بالکل شیشہ دیکھنے جیسا ہے۔ اگر ہم سمپل ڈی سی موٹرز کی بات کریں تو ان میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جسے کمیوٹیٹر کہتے ہیں۔ یہ کرنٹ کی سمت کو ایک خاص ردم میں الٹ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی جھولے کو مسلسل چلاتے رہنے کے لیے بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ پر دھکا دینا پڑتا ہے نا، بالکل ویسے ہی 1 سیکنڈ کی بھی غلطی اور جھولا رک جائے۔ کمیوٹیٹر اسی ٹائمنگ کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن آج کی ماڈرن انڈسٹری جس چیز پر کھڑی ہے وہ ہے 3 فیز انڈکشن موٹر۔ یہ اتنا مضبوط اور خوبصورت ڈیزائن ہے جہاں ایک گھومتا ہوا رنگین مقناطیسی میدان کسی ظاہری کنیکشن کے بغیر ہی ایک دھاتی روٹر کو اپنے ساتھ کھینچتا چلا جاتا ہے۔ روٹر بس اس میدان کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور گھومتا رہتا ہے۔ سچ میں یہ کسی میجک سے کم نہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے پلر پر، ٹرانسفارمرز، یعنی اس ساری طاقت کو لگام دینا۔ ٹرانسفارمر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں بالکل پریکٹیکلی کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، 0 موونگ پارٹس۔ پھر بھی یہی وہ ڈیوائس ہے جو ماڈرن الیکٹریکل گرڈ کو ریاضیاتی اور عملی طور پر ممکن بناتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے لیے ہائی وولٹیج بہت شاندار ہے کیونکہ اس سے انرجی کم ویسٹ ہوتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اتنے بڑے ہیبت ناک وولٹیجز کو ہم ڈائریکٹ کسی گھر کے وال ساکٹ میں تو نہیں لگا سکتے نا، یہ تو تباہی ہوگی۔ بس یہیں ٹرانسفارمر انٹری مارتا ہے۔ یہ لوہے کے کور پر لپٹی تار کی 2 الگ الگ کوئلز استعمال کرتا ہے جن کا آپس میں بالکل کوئی فزیکل کنیکشن نہیں ہوتا۔ وہ جو کنٹینیوسلی چینج ہونے والا میگنیٹک میدان ہے نا، وہ انرجی کو ٹرانسفر کرتا ہے
اور تار کے چکر جتنے زیادہ ہوں گے وولٹیج اتنا زیادہ ہوگا، جتنے کم وولٹیج اتنا کم۔ بالکل سمپل حساب۔ اس کو اس طرح دیکھ لیجئے کہ ٹرانسفارمرز اصل میں الیکٹریکل دنیا کے آخری گیئر باکسز ہیں۔ جس طرح گاڑی کا گیئر باکس سپیڈ کو کنٹرول کر کے ٹارک بناتا ہے، بالکل ویسے ہی ٹرانسفارمر کرنٹ کو کم کر کے وولٹیج بڑھا دیتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات، اس سارے پروسیس میں ٹوٹل پاور ایک دم پرفیکٹلی بیلنسڈ رہتی ہے۔ چلیے اب ہم آخری حصے پر ہیں، مکمل پاور گرڈ۔ تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس پوری تصویر کو دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ یہ تینوں بنیادی چیزیں، جنریٹرز، موٹرز اور ٹرانسفارمرز، آخر پورے کے پورے براعظموں پر ایک ساتھ کیسے میپ ہوتی ہیں۔ اس پورے سفر کو اگر ہم دیکھیں، بجلی کی پیدائش گھومتے ہوئے ٹربائن سے ہوئی، پھر ٹرانسفارمر نے اس کی طاقت کو لاکھوں وولٹس تک بڑھا دیا تاکہ وہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچ سکیں، اور آخر میں ہمارے محلے کے سب اسٹیشن نے اسے واپس اتنا کم کر دیا کہ ہمارے فریج اور ٹی وی محفوظ طریقے سے چل سکیں۔ یہ سچ میں دماغ گھما دینے والی بات ہے کہ ہمارے اتنے عظیم گلوبل نیٹ ورکس پریکٹیکلی 99% ایفیشنسی پر چل رہے ہیں، یعنی کوئی ویسٹیج نہیں۔ ہزاروں کلومیٹر دور بنے کسی بڑے ڈیم سے لے کر گھر کی چھوٹی سی فین موٹر تک، سب کچھ کتنی خاموشی اور کتنی پرفیکٹلی کنیکٹ ہو رہا ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ صدیوں پرانی فزکس کی دریافتیں آج بھی ہماری اس عظیم اور جدت سے بھری تہذیب کی رگ رگ میں دوڑ رہی ہیں، تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے آج ایک سوال پر اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار جب کمرے کی روشنی آن کرنے کے لیے سوئچ دبایا جائے گا، تو کیا دماغ میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آئے گا کہ اس ایک چھوٹی سی کلک کے پیچھے کتنی بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے؟